آپ کو بتاؤ گے انشاءاللہ ان کا فیضان ان بچوں پر جاری ہو جائے گا، اس کا فیضان جاری ہوگا ان بچوں کے اندر۔ ہاں یہ واقعات بتایا کرو، اور سب سے بڑا واقعہ تو تمہارے سامنے شہنشاہ چھتیس گڑھ کا ہے۔ اور اگر ادھر سے نگاہوں کو ہٹاؤ گے تو پھر رتن پور آ جانا۔ رتن پور میں موسیٰ شہید جنہیں کہا جاتا ہے، یار اگر کوئی ان کے واقعات کو بتانا شروع کرے تو پوری زندگی تمام ہو جائے گی، مگر ان بزرگوں کے واقعات اور ان بزرگوں کی کرامتیں ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ وہ بزرگان دین۔ چھتیس گڑھ والوں، میں تو اکثر کہتا ہوں اپنے مقدر پر ناز کرو، ناز کرو، اپنے مقدر پر ناز کرو، کیونکہ سنو تم ایسے ویسے باباؤں کی نگاہوں پر نہیں ہو، بلکہ شہنشاہ چھتیس گڑھ حضور انسان علی بابا کی نگاہ پر ہو۔ اور اگر ادھر سے نگاہ ہٹاؤ گے تو قریب میں چلے جاؤ، جن کو موسیٰ شہید کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہونا سب کچھ ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو، چھوڑنے کی دیری ہوگی کہ تمہارا مقدر سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے، چھوڑنے کی دیری ہوگی کہ تمہارا مقدر سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس ان بزرگوں کے ہاتھ پر اپنے کشتی، وہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی کشتی کی جو وہ ہے نا مزدھار میں جو کشتی پھنس گئی ہے، اس کو ان بزرگوں کے ہاتھ میں دے دو، انشاءاللہ پار لگانا ان کا کام ہوگا، پار لگانا ان کا کام ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم سیدنا مولانا محمد صلو علیہ السلام۔ سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا اور درود پاک پڑھیں، صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جی ان بزرگوں کے بارگاہوں کے قریب ہو جاؤ، ہاں ان کے خادم بن جاؤ نا۔ کہتے جو خادم ہوتا ہے وہی مخدوم بنا کرتا ہے، جو خادم ہوتا ہے وہی۔ اور سنو بزرگان دین کے جو در کے خادم ہوتے ہیں نا، وقت کے کلندر ہوا کرتے ہیں، وقت کے کلندر ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہونا تو آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں، غوث اعظم کی بارگاہ ہے، غوث اعظم کی بارگاہ ہے۔ ہاں ہم نا ایک تو نہیں، ادھر غوث اعظم معین الدین کی نگاہوں پر ہے، ادھر نگاہیں اٹھاؤ گے تو غریب نواز معین الدین کی نگاہوں پر ہے۔ ایک دین کو زندہ کرنے والا ہے اور ایک دین کا مددگار ہے، الحمدللہ۔ ایک طرف نگاہ اٹھے تو دین کو زندہ کرنے والا ملے گا، دوسری طرف نگاہ ڈالو گے تو دین کا مددگار ملے گا۔ اور سنو یہ معین الدین جو کہا جاتا ہے نا، ان کو آپ کا نام حسن ہے، بس تھوڑی سی بات ہے حضور غریب نواز کی، آپ کا نام حسن ہے۔ یہ مدینہ شریف مسجد نبوی پر تعلیم حاصل کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے کرتے نا ان کے جو استاد تھے، جو شیخ تھے، وہ کہتے ہیں معین الدین حسن اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اب تم یہ تدریس کا کام سنبھالو۔ یار حسن نامی وہ بندہ، حسن نامی بچہ مسجد نبوی پر بیٹھ کر کے بخاری اور مسلم کی درس دے رہا ہے۔ ہاں آج کل تو کوئی بھی منہ اٹھا کر کے آتا ہے ولی بن جاتا ہے، یار ولی یوں ہی نہیں بنا کرتے ہیں، ولی کے لیے عالم کا ہونا شرط ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ عالم وہ مدرسے پر پڑھ کر کے ہی بنے، عالم صرف مدرسے پر نہیں بنایا جاتا ہے، عالم بزرگوں کے بارگاہوں سے بھی بن کے نکلا کرتے ہیں، خانقاہوں سے بھی عالم بن کے نکلا کرتے ہیں۔ ہاں اور کبھی کبھی تو سینہ بسینہ عالم بنا دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ آج کوئی بھی آئے نا، میں فلاں بابا ہوں، فلاں بابا ہوں، یار ان باباؤں سے اپنی ایمان کو بھی بچاؤ، ایسے باباؤں سے نا، باباؤں سے ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب نواز ہے، مسجد نبوی پر بیٹھ کر کے دین میں بخاری اور مسلم کی درس دے رہے ہیں۔ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا جو خادم تھا نا، وہ خادم اچانک مزار سے آتی ہوئی آواز سنتا ہے، کہتا ہے جاؤ مسجد نبوی پر جانا، وہاں معین الدین جو ہوگا اس کو میرے پاس لا کر، معین الدین جو ہوگا، معین الدین دین کا مددگار جو ہوگا اس کو میرے پاس بلا کر کے لانا۔ یار خادم چلا نا، اب ہوتا یہ ہے نا کہ کوئی اچھا پکوان بنا ہو، کوئی اچھا کھانا بنا ہو اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کھانا بڑا اچھا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ کھانا بڑا اچھا ہے، اور وہاں سے کوئی صاحب آئے اور کہے جو حافظ تنویر صاحب ہیں ان کو فلاں صاحب بلا رہے، وہ اچھے کھانے جو بنے ان کے لیے ہیں، تو سب کوئی حافظ تنویر بن کر کے کھڑا ہو جائے گا، بولے گا میں بھی حافظ تنویر ہوں، میں بھی حافظ تنویر ہوں، میں بھی ہاں اچھے کھانے کھانے کے لیے۔ جب خادم آیا نا، آ کر مسجد نبوی پہ آیا، آ کر کہتا ہے معین الدین کون ہے تم میں سے؟ معین الدین کون ہے تم میں سے؟ بولے کیا کام ہے معین الدین سے؟ تو بولے میرے آقا معین الدین کو بلا رہے ہیں، نام تو حسن تھا نا آپ کا، بولے میرے آقا معین الدین کو بلا رہے ہیں۔
सब कोई एक दूसरे को देख कर कहते हैं जब आका की बुलाने की पारी है तो सब कोई दीन का मददगार बनने के लिए तैयार हो गया। वो कहता है मैं मोइनुद्दीन हूँ, एक उधर से आवाज देता है मैं मोइनुद्दीन, मैं दीन का मददगार हूँ। यार हुजूर गरीब नवाज अपने आप को देखते कहते मुझ जैसा बंदा दीन का मददगार कैसे हो सकता है, मुझ जैसा बंदा दीन का मददगार कैसे हो सकता है। चुपचाप से बैठे हैं तो कहते हैं जाओ, अब आपस में बातें होने लग गई, नहीं मैं दीन का मददगार, तो बोले जाओ अपने आका से पूछ करके आना, मेरे आका से पूछ करके आना दीन का मददगार कौन मोइनुद्दीन, कौन मोइनुद्दीन जिसको आप बुला रहे हैं। तो अंदर से आवाज आई, खादिम जब गया ना पूछने के लिए, बोले जाओ कहना मोइनुद्दीन हसन को बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, मोइनुद्दीन हसन को बुला रहे हैं। जब ये सुना ना तो क्लियर हो गया, पूरा डाउट खत्म हो गया। बोले मोइनुद्दीन हसन तुम ही हो ना, बोले हाँ मैं हूँ। बोले चलो तुम्हें ही मेरे आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हिंदुस्तान में जो भेजने का किस्सा है ना, मेरे आका ने बाकायदा हिंदुस्तान का नक्शा एक रिवायत के तहत अपने हथेली पर दिखाया और दूसरे रिवायत के तहत अनार के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया और कहा मोइनुद्दीन तुम्हारा काम सिर्फ दर्स व तदरीस देना नहीं बल्कि मेरे दीन को फैलाने का काम है। बोले हुजूर जाऊंगा कहाँ, बोले चला जा हिंदुस्तान, वहाँ एक जगह है जिसे अजमेर कहते हैं, वहाँ जाकर दीन के काम को करना तू जा करके। हाँ मेरे आका ने हुजूर गरीब नवाज को यहाँ भेजा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर बात करूँ ना बड़ी लंबी बातें हो जाएगी, मैं जिस मकसद के तहत आया हूँ उसी पर कर रहा हूँ। कहते हैं जो बुजुर्गों की बारगाहों का खादिम होता है ना, वक्त का कलंदर हुआ करता है। बुजुर्गों की बारगाहों का जो खादिम हुआ करता है वक्त का कलंदर हुआ करता है। कैसे वक्त का कलंदर होता है? हुजूर गौसे आजम मोहिउद्दीन गौसे आजम की बारगाह है और एक खादिम गौसे आजम की बारगाह का एक खादिम, जो लोग आते थे ना हुजूर गौसे आजम से मिलने के लिए, वो आने वाले जाने वाले लोगों को लोटा में पानी दिया करता था हाथ धुलाने के लिए, लोटा में पानी दिया करता था हाथ धुलाने के लिए। एक दिन बैठ करके सोच रहा है यार कब से मुर्शिद की बारगाह में, कब से मुर्शिद की बारगाह में कोई निगाह ही नहीं डाल रहे हैं मुझ पर। मुर्शिद के बारगाह में तो हूँ मगर कोई निगाह ही नहीं पड़ रही मुझ पर। अब कोई दूसरा दर ढूंढ लेता हूँ, कहता है अब कोई दूसरा दर ढूंढ लेता हूँ। तो बोले ठीक है। देखता क्या कि 2 बड़े बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, अब्दाल आ रहे हैं वक्त के। देखा बोले ये पहुंचे हुए लग रहे हैं, इनका ही दामन पकड़ता हूँ, ये भी मुझे कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। इनका दामन पकड़ता हूँ। और वो मिलने के लिए किनसे आए थे? हुजूर गौसे आजम से मिलने के लिए आए थे वो बड़े बड़े अब्दाल। बोले मुर्शिद तो निगाह करम नहीं डाले, हो सकता है ये निगाह करम कर दे। यार जब वो आए ना हाथ धुलाते धुलाते कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बोले कहाँ जाओगे? बोले जहाँ तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। बोले जहाँ तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। बोले अच्छा। बोले यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो? बोले यहाँ काफी दिनों से मुर्शिद की बारगाह में पड़ा हूँ, निगाह नहीं पड़ रही है, कभी निगाह करम करते ही नहीं, इस वजह से यहाँ नहीं। अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सकता है तुम निगाह करम कर दो तो मेरी जिंदगी संवर जाए। यार उन अब्दालों के साथ ना 2 अब्दाल के साथ ये तीसरा हुआ। चल रहा है चलते चलते कहता मुझे भूख लगी है। जब जाना शुरू किया ना काफी दूर पहुंच गया, पहुंच कर कहता मुझे भूख लगी है। तो अब्दाल कहते सुनो हम यूं ही नहीं खाते हैं। बोले फिर कैसे खाते हो? बोले जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तभी हम खाते हैं। बोले बाकी दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं, उसकी सना करते हैं, यूं ही नहीं खाते। तो मन ही मन में सोच रहा है इससे अच्छा तो वही बारगाह है जहाँ 3 टाइम खाना तो मिलता था मुझे, यहाँ मतलब कई दिन में 1 मर्तबा खाना होगा। बोले चलो ठीक है, जब आ गया हूँ जैसा रखोगे वैसा रहूंगा। चलते चलते कुछ दूर पहुंचा। बोले अब इतनी तेज भूख लग रही है कि बेहोश होकर गिर जाऊंगा। बोले यार ये जिद कर रहा है, इसे भूख की शिद्दत बढ़ ही गई है, चलो खाना मंगाते। मुसल्ला बिछाए तो दोनों बुजुर्ग और मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी। 3 थाली आसमान से जन्नत से खाने की आई, 3 थाली जन्नत से आए खाए। और बोले सुन हर एक की पारी होगी, अभी तो खा ले रहा है, हर एक की पारी होगी। बोले कैसे? बोले ये मेरा हो गया, इसके बाद जो मेरा साथी उसका फिर तेरी भी पारी आएगी, तुझे भी मंगाना होगा। बोले मैं कैसे मंगाऊंगा? तो मन में सोचता है चलो अभी 2 मर्तबा तो पेट भर लूंगा ना, 2 मर्तबा तो पेट भर लूंगा। कुछ दूर और आगे बढ़ा, फिर भूख की शिद्दत। जब भूख लगी बोले फिर से लग रही है भूख। बोले अभी थोड़ा सा सब्र कर ले। बोले अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे। बोले अच्छा।
پھر جا نماز کو بچھائے، نماز پڑھے تو کٹوری آیا، کھا لیے، کچھ دن گزرے، پھر بھوک لگی تو کہتا ہے اب لگی، تو بولے سن اب لگی تو اب ہماری پاری نہیں تیری پاری ہے، اب ہماری پاری ختم ہو گئی، اب تیری پاری ہے۔ بولے میں کیسے منگاؤں گا؟ بولے اگر نہیں منگانا ہے تو پھر بھوکے رہا۔ بولے لا مصلی دیکھ لیتا ہوں، ٹرائی کر لیتا ہوں، لا مصلی آزما لیتا ہوں، اسے آئے گا تو نہیں کھانا میرے مصلی بچھانے پر، کھانا میرے مصلی بچھانے پر آئے گا تو نہیں، مگر دے تو دیکھ لیتا ہوں کہیں بھیج دے اللہ تعالیٰ۔ یار جا نماز بچھائی، نیت کی، جب 2 رکعت نیت کی نا، ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑا ہوا اور نماز کو مکمل کی، اور جب دعا کی کہ مولا کب سے بھوک لگی ہے، بھوکے ہیں، مولا کچھ کھانے کو بھیج دے۔ باقی دن 3 آدمی تھے، 3 آتے تھے، جب یہ مصلی بچھائی تو 6 پلیٹ کھانا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، 1 2 نہیں 6 پلیٹ کھانا آیا۔ وہ تعجب پر ہوئے جو اب دال تھے، بولے تو نے کیسے مانگا 6 آ گئے؟ تو بولے تم کیسے مانگتے تھے؟ تو بولے ہم مانگتے تھے کہ مولا بغداد میں جو غوث اعظم ہے اس کے بارگاہ میں ایک لوٹے سے ہاتھ دھلانے والا جو بندہ ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے، ہمیں کھانا دے دے۔ کھانا ملتا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہتا سنو، جو لوٹے پانی دے کر کے ہاتھ دھلانے والا بندہ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، وہ بندہ میں ہی ہوں۔ وہ کہتا جی سمجھ گیا، تب سے کہتا تھا مرشد کی نگاہ نہیں پڑی، ارے مرشد کی نگاہ بھی پڑی ہے، اور مرشد نے باکمال بھی بنا دیا ہے ہم لوگوں کو، مرشد کی نگاہ بھی پڑی ہے اور باکمال بھی بنایا ہے مرشد نے۔ ہاں کہتے ہیں بزرگوں کے بارگاہوں میں رہنے والا بندہ وقت کا قلندر ہوا کرتا ہے۔ بزرگوں سے قریب ہو جاؤ، ہاں ان بزرگوں سے جب قریب ہو گئے، میرے تو مصطفیٰ جان رحمت سے قریب ہو گئے۔ اور سنو، جب تم مصطفیٰ جان رحمت سے قریب ہوگے نا، تم نے حضرت بلال کی زندگی کو تو دیکھی ہوگی نا۔ وہ حضرت بلال کہ ایک دن قدم مصطفیٰ پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکہ والے مجھے ستاتے ہیں، آقا یہ مکہ والے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے بارگاہوں میں اور اللہ والوں کے بارگاہوں میں آنے سے ملتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکہ والے مجھے ستاتے ہیں، آقا یہ مکہ والے مجھے پریشان کرتے ہیں، آقا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آقا چاہتا ہوں کلمہ بھی پڑھ لوں اور غلام بھی ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کہا بلال میری بارگاہ میں آئے ہو؟ بولے یا رسول اللہ جی ہاں۔ بولے بلال جب میری بارگاہ میں آئے ہو تو تھوڑا اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جب کہے نا بلال اور قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے اے بلال ابھی تمہارا حال یہ ہے، یہ مکہ والے تمہیں بلاتے ہیں تم جاتے ہو؟ بولے جی یا رسول اللہ۔ بولے یہ مکہ والے تمہیں تکلیف دیتے ہیں؟ بولے جی یا رسول اللہ۔ بولے یہ مکہ والے تمہیں گرم گرم ریتوں پر سلا کر کے اوپر سے پتھریں رکھ دیتے ہیں؟ بولے جی یا رسول اللہ۔ بولے بلال سنو، تم مجھ مصطفیٰ کے بارگاہ میں آ گئے ہو، آج سے تمہیں ان مکہ والوں کے بلانے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ بولے بلال سنو، تم مجھ مصطفیٰ کے بارگاہ میں آئے ہو نا، آج سے تم بلاؤ گے ابو بکر صدیق آئیں گے، آج سے تم بلاؤ گے ابو بکر صدیق آئیں گے، آج سے تم بلاؤ گے عمر فاروق آئیں گے، آج سے تم بلاؤ گے عثمان غنی آئیں گے، اور اے بلال اتنا ہی نہیں، آج سے تم بلاؤ گے میں محمد خود چل کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں محمد چل کر کے آؤں گا۔ بولے یا رسول اللہ یہ ہوگا کیسے؟ بولے بلال مسجد کی، بلال کعبے کے چھت پر چڑھ جاؤ۔ بلال کعبے کے چھت پر چڑھتے ہیں، کہتے بلال اذان دینا شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے جیسی اذان دینا شروع کرتے ہیں، وہ الفاظ آیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے صدا بلند کرتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے حضرت عمر آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے عثمان غنی آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے شیروں کا شیر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے سلمان فارسی آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے زبیر بن طلحہ آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے سارے صحابی آ رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب دیکھا کہ خود محمد رسول اللہ آ رہے ہیں تو قدم مصطفیٰ پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا جب سے خریدا ہے مجھے انمول بنا دیا ہے۔
رب سے خریدا ہے، انمول بنا دیا ہے۔ ہاں ہاں آؤ نا اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ کی سنتوں کے قریب ہو جاؤ، ان بزرگوں کے قریب ہو جاؤ۔ قسم خدا کی جب تم ان بزرگوں سے قریب ہو جاؤ گے صرف تمہاری دنیا ہی بس نہ سنبھلے گی بلکہ قبر بھی سنبھلے گا اور حشر بھی سنبھل جائے گا۔ آؤ نا ہم عمل تو کر کے دیکھیں نا، اپنے بزرگوں کے قریب تو ہو کر کے دیکھیں نا، انشاءاللہ تمہاری پوری زندگی سنوار کے رکھ دیں گے بزرگان دین۔ بس شرط ہے میاں ان بزرگوں سے قریب ہو جاؤ، اپنے دلوں میں نا میرے آقا کی محبت کو بسا لو، اپنے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت کو بسا لو۔ رب قدیر کے بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں۔